نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت غلبہ دین، یہی بات اور یہی مضمون معین طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے امتیازی مقصد کے ذکر میں قرآن حکیم میں 3 جگہ یعنی سورۃ توبہ آیت نمبر 33، سورۃ الفتح آیت نمبر 28 اور سورۃ الصف آیت نمبر 9 میں فرمایا گیا ہے۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لفظ رسول کی جمع رسول ہے۔ سورہ حدید کی آیت لقد ارسلنا رسولنا میں لفظ رسول استعمال ہوا تھا جو جمع کا صیغہ ہے، اس سے تمام رسول مراد تھے، جبکہ ان 3 آیات میں واحد کا صیغہ رسول آیا ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ کیا دے کر بھیجا؟ بالہدا، پہلی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجے گئے وہ ہے الہدا یعنی قرآن حکیم، ابدی ہدایت نامہ، نوع انسان را پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین۔ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ ٹیلی ویژن پر کبھی میرا ایک پروگرام چلتا تھا، میں نے اس کا نام خود الہدا تجویز کیا تھا اور اسی آیت سے ماخوذ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف الہدا نہیں دیا گیا بلکہ ایک اور چیز بھی عطا کی گئی، دین الحق، اور حق کا دین یا سچا دین بھی دیا گیا۔ یہ ہے وہ نظام جو عدل و قسط پر مبنی ہے۔ اللہ کی طرف سے نوع انسانی کے لیے آخری اور مکمل شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کس لیے دیا گیا؟ اس امتیازی مقصد کی تعیین ہے جو اس آیت سے واضح ہوئی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی دی، تبلیغ بھی فرمائی، تربیت بھی دی، تزکیہ بھی کیا، یہ سب کچھ کیا، لیکن اس تمام جد و جہد یعنی اسٹرگل کا مقصد، گول کیا ہے؟ وہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین حق کو اور اس نظام عدل و قسط کو پورے نظام اطاعت پر غالب کر دیں۔ زندگی کا کوئی گوشہ اس سے باہر نہ رہ جائے، معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، حکومت ہو، قانون ہو، دیوانی قانون ہو، چاہے فوجداری، عبادات ہوں، معاملات ہوں، صلح ہو، جنگ ہو، ہر شے دین حق کے تابع ہو جائے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ ہے مقصد بعثت تمام رسولوں کا کہ نظام عدل و قسط قائم ہو، ظلم و ناانصافی، جبر و استبداد اور استحصال کا خاتمہ ہو جائے، اور اس نظام عدل و قسط کے قیام کے لیے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے نازل فرمایا، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دیں۔ یہی مقصد بعثت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو قرآن حکیم میں 3 مقامات پر بیان ہوا ہے۔ اب جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی کا مقصد معین ہو گیا تو اللہ اور اس کے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے کی کچھ نتائج اور تقاضے ہیں جو سامنے آتے ہیں۔ میں اب انہیں ترتیب وار آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا پہلا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد وہی قرار پائے جو آپ کی بعثت کا مقصد ہے، باقی تمام چیزیں اس کے تابع ہو جائیں۔ اگر مقصد یہ نہیں ہے پھر تو نقشہ ہی جدا ہو گیا۔ ہم نے زندگی کے بعض گوشوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی وضع قطع کی، آپ کے روزانہ کے معمولات کی پیروی کر لی، تو اپنی جگہ ہر چیز مبارک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی جس طور اور جس انداز سے بھی پیروی کی جائے وہ نہایت مبارک ہے، لیکن بحیثیت مجموعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی جد و جہد کا جو رخ معین فرمایا، اور اگر ہم نے اختیار کیا نہیں تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتباع نتیجہ خیز نہیں ہوگا۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کے 17ویں رکوع میں فرمایا گیا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر شخص کے سامنے کوئی ہدف ہے، کوئی مقصد ہے جس کی طرف وہ بڑھ رہا ہے۔ آپ حضرات نے اسٹرگل فار ایگزسٹنس کے نظریہ کا مطالعہ کیا ہوگا۔ آپ لوگ تو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں، ظاہر بات ہے کہ آپ نے ڈارون کا فلسفہ پڑھا ہوگا اور آپ اس کے نظریہ سروائیول آف دا فٹسٹ سے واقف ہوں گے۔
اس جہاد زندگانی میں ہر شخص زور لگا رہا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے۔ تو پہلی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کے طور پر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ہدف بھی وہی ہو جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس وقت اس ہدف کے لفظ سے بے اختیار میرا ذہن علامہ اقبال مرحوم کے اس مصرع کی طرف منتقل ہوا ہے: آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف۔ تیر انداز پہلے تو اپنا ایک نشانہ مقرر کرتا ہے کہ میں نے تیر مارنا کہاں ہے، پھر اس کی قوت روب عمل آتی ہے، وہ جتنے زور کے ساتھ کمان کو کھینچ سکے گا اسی زور سے وہ تیر اپنے ہدف کی طرف جائے گا۔ علامہ نے اس مصرع میں جو دو چیزیں جمع کر دیں، کسی تیر انداز کی جدوجہد کے ضائع اور بے نتیجہ ہونے میں دو عوامل یعنی فیکٹرز شامل ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہدف معین نہیں، دوسرا یہ کہ کمان کو پوری قوت سے کھینچا نہیں گیا ہے، اس پر پورا زور نہیں لگایا گیا۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ کوئی تیر ادھر کو چلا گیا، کوئی ادھر کو چلا گیا۔ ضروری ہوگا کہ ہدف بھی صحیح معین ہو اور پھر پوری قوت کے ساتھ تیر چلا کر اس ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو تیر بیکار جائے گا۔ بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تقاضا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اتباع رسول کی پہلی منزل کیا ہوگی؟ یہ کہ ہر مسلمان شعوری طور پر اپنی زندگی کا ہدف معین کر لے کہ میری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا ہدف، میری بھاگ دوڑ کی منزل مقصود وہی ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور وہ ہے اللہ کے دین کا غلبہ۔ اسے ملک نصر اللہ خان عزیز مرحوم نے ایک بڑے سادہ انداز میں شعر کا جامہ پہنایا ہے: میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی۔ میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ اللہ یاد رہے، روزہ رکھتا ہوں تاکہ نفس کے منہ زور گھوڑے کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت مجھ میں برقرار رہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں تاکہ مال کی محبت دل میں ڈیرا نہ لگا کر بیٹھ جائے۔ لیکن ان تمام اعمال کو ایک وحدت میں پرونے والا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے دین کی سرفرازی، اللہ کے دین کی سربلندی۔ جس شخص کی زندگی کا ہدف یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہیں سے اس کی زندگی کا کانٹا بدل گیا، اب اس کا رخ کچھ اور ہو گیا۔ اب بعض اجزاء میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کر بھی رہا ہے، تو جب پٹری بدل گئی اور بحیثیت مجموعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع مقصود و مطلوب نہ رہا، تو اب اس جزوی پیروی کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ البتہ بحیثیت مجموعی اگر رخ وہی اختیار کر لیا اور اب ہر معاملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نور علی نور کے درجے میں آ